بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، آج پاکستان کے لیے بڑا ہی اہم دن کہ پاکستان 100 انڈیکس جو ہے وہ 1 لاکھ سے عبور کر گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر، ان سے جانیں گے کہ آج جو اتنا اعتماد کیا گیا ہے سرمایہ کاروں کی جانب سے، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ملک کے اندر جو ہے وہ ذرا بدامنی کی صورتحال، سیاسی دھرنے، لیکن اس کے بعد پھر بھی اتنا اعتماد، اور کیا اس انڈیکس کے ساتھ عوام کو کچھ ریلیف ملے گا؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں دعوے تو کیے جا رہے ہیں لیکن مہنگائی ابھی تک جو ہے بدستور اسی طرح ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مبارک ہو، پہلے تو سرمایہ کاروں کا اعتماد اور پھر آپ لوگوں کی جو ایک کاوشیں ہیں وہ کام لائیں گی، اور پاکستان 100 انڈیکس جو ہے وہ اس وقت 1 لاکھ سے عبور کر چکا ہے۔ تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اتنا اعتماد کی بحالی کی وجہ؟ بہت شکریہ جی۔ 1,05,40 انڈیکس کراس کیا ہے، یہ ہسٹری کا ہائیسٹ ہے۔ جب الیکشن سے پہلے یہ 46,000 تھا، اور یہ کریڈٹ گوز ٹو آرمی چیف، کیونکہ انہوں نے اسمگلنگ کے اوپر اور افغان ٹریڈ کی جو $5 ارب کی جو اسمگلنگ ہوتی تھی اس کے اوپر بارڈر ٹائٹ کیا، اس سے $2 ارب جو ہے وہ ریونیو بھی جنریٹ ہوا گورنمنٹ کو۔ تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ کانفیڈنس لیول بڑھا، کیونکہ جب سرحدوں پہ سختی ہوگی اور زیرو اسمگلنگ ہوگی تو اسٹاک ایکسچینج میں اوپر جانے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، آج 1,05,40 پہ ہائیسٹ لگا کہ اس وقت 99,800 اس وقت ہے۔ 2 گھنٹے پہلے یہ 1 لاکھ کراس کر گئی تھی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سٹیبلٹی آ جائے، اگر آپ پاکستان کی ترقی کا پورا سینیریو دیکھیں تو پہلی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ایوب خان کے ٹائم پہ، پھر بھٹو صاحب آگے، ساری انڈسٹری نیشنلائز کر دی آپ نے، پھر آ کے کفر ٹوٹا تو ضیاء الحق صاحب کا ٹائم آیا، انڈسٹری لگی 11 سال میں، پھر جمہوریت کے چکر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ جب تک جمہوری عمل کو جمہوریت کے ساتھ نہیں چلایا جائے گا تو پاکستان کی اکانومی سروائیول نہیں کر سکتی۔ آج جو یہ کام ہوا ہے اس میں افواج پاکستان کا بڑا اہم رول ہے، کیونکہ انہوں نے سٹیبلٹی لانے کے لیے پوری کوشش کی ہے اور آج اس کے رزلٹس آئے ہیں۔ ابھی بھی میں حکومتوں سے گزارش کرتا ہوں، پارٹی کوئی بھی ہو حکومت میں، خدا کے لیے ایجیٹیشن جو ہے، جلد سے جلوس اسمبلی کے اندر نکالیں، اسمبلی میں بحث کریں، اسمبلی میں لڑائی جھگڑے کریں۔ نون لیگ جب اپوزیشن میں تھی تو پی ٹی آئی دباؤ ڈال رہی تھی، آج نون لیگ پاور میں ہے، پی ٹی آئی دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس سے 7 دن جو پہیہ جیم ہوا ہے آپ کا، 8 ارب روپیہ پر آور نقصان ہوا ہے گورنمنٹ کا۔ آگے ہی ہمارے ہاں بے روزگاری کی شرح آپ کے سامنے ہے، 38% لوگ، 4 کروڑ لوگ مانگ کے کھانا کھاتے ہیں اور 6 کروڑ لوگوں کو کھلاتے ہیں، یعنی کہ وہ 10 کروڑ لوگ پاورٹی سے نیچے رہ رہے ہیں، جس سے 38% 37% لوگ مانگ کے کھانا کھاتے ہیں، اور 33% آپ کی آبادی جو ہے وہ 18 سے 35 کے درمیان ہے، نیو جنریشن ہے۔ وہ روزگار کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، صرف 30-32% لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ 32% کو بھی آپ روک دیں گے تو آپ کے ہاں مہنگائی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ انڈیکس اسٹاک ایکسچینج پہلے اوپر جاتی ہے، پھر مہنگائی نیچے آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی صحت مند پالیسیز بنائیں گے تو رزلٹس اچھے آئیں گے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ موجودہ حکومت اگر اپنی پالیسیز کو سٹیبل کرے، جس طرح مارک اپ 22 سے 17.5، 17.5 سے 15، اور 15 سے آج امید ہے کہ ہم فرسٹ ویک آف جنوری میں 2025 کے کوارٹر میں ہم اسے 11% دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ 11% پہ آ جائے گا تو ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں گی، اور اگر اس درمیان حکومت 5,000 کا نوٹ بند کر دے، 1,000 کا نوٹ بند کر دے، اور یہ ایمنیسٹی سکیم دے دیں اور تمام ٹرانزیکشن تھرو بینک کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ریونیو جو 13,000 ارب ہے وہ 1 سال میں 25,000 ارب پہ جا سکتا ہے۔
اس وقت 10,53,370 کے قریب اکاؤنٹ ہولڈر ہیں پاکستان میں 55 بینکس میں. اگر ایک بندے کے یا ایک کمپنی کے 5 بینکوں میں بھی اکاؤنٹ ہوں تو 2,15,00,000 کے قریب ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، جو کہ 52 اور 55 لاکھ کے قریب ہے. یہ صرف اپنی کیپیسٹی کا 25% لوگ ٹیکس پیئر ہیں. لاہور چیمبر میں کوئی ممبر اگر این ٹی این نمبر نہیں ہے تو ممبر نہیں بن سکتا. تو مہربانی کر کے ٹیکس ڈوئنگ کو آسان کیا جائے، آڈٹ پہ آڈٹ نہ کیا جائے. ابھی آپ کے سامنے 562 ارب روپے کا 15 دن پہلے فراڈ ہوا ہے ریفنڈ کے چکر میں. اس لیے میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ سیل ٹیکس کو سنگل ڈیجٹ میں نان ایڈجسٹیبل پالیسی بنائی جائے. 22% سے 17% آ گیا، 17% سے 15%، اور آپ امید کر رہے ہیں کہ 11% آ جائے گا. اس سے بینکوں سے سرمایہ نکلوا کے پراپرٹیز میں اور اس کے بعد پھر اسٹاک ایکسچینج میں جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. یہ کوئی مصنوعی جال تو نہیں جس میں ہم دیکھیں گے کہ جب شرح سود میں ذرا بینکنگ سیکٹر جو ہے وہ جب اپنا پیسہ نکالے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر جائے؟ دیکھیں، اسٹاک ایکسچینج کریش کر جائے اگر حکومت اپنی پالیسی، سٹیبلٹی اور اپنے ٹیکس کا پلاننگ دے. دیکھیں، آلووالیہ انڈیا کا پلاننگ کمیشن ہے. آلووالیہ 22 سال سے پلاننگ کمیشن کے چیئرمین ہیں. ہمارے یہاں 3 مہینے سے لے کے 2 سال کے اندر اندر آپ کا پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہی چینج ہو جاتا ہے. خدا کے لیے پلاننگ ڈپارٹمنٹ پہ مستقل لوگ لگائے جائیں. خدا کے لیے جس طرح ہائی کورٹ کا جج وکیلوں سے لیتے ہیں یا جوڈیشری سے لیتے ہیں، ایم ایس لگاتے ہیں ہاسپٹل کا تو ڈاکٹروں میں سے لگاتے ہیں، تو فائنینشیل میٹرز میں، ریونیو میٹرز میں اب چیمبروں کے پریزیڈنٹوں کو کیوں نہیں ہی لیتے؟ اب بورڈوں پہ ان لوگوں کو کیوں نہیں ہی لگاتے؟ دیکھیں، جب تک آپ عزت نہیں دیں گے آپ کا ریونیو نہیں بڑھ سکتا. آپ ہر کسی کو چور کہتے ہیں. میں کہتا ہوں جو فقیر آپ خیرات مانگتا ہے وہ بھی ٹیکس پیئر ہے. آپ کو لینے کا طریقہ نہیں آتا. اس کی مثال یہ ہے کہ جب وہ صبح باتھ روم جاتا ہے، پانی کھولتا ہے، لائٹ آن کرتا ہے، پانی پہ بھی ٹیکس دیا ہوتا ہے، لائٹ پہ بھی دیتا ہے. جب وہ شیمپو یا صابن یوز کرتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. جب وہ سیوریج استعمال کرتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. جب وہ ٹاول استعمال کرتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. جب وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس ہے. جب وہ کپڑے پہنتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. جب وہ جوتا پہنتا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. تو مجھے بتائیں کہ نہانے سے لے کے باتھ روم سے باہر آنے تک کون سی چیز اس کو بغیر ٹیکس کے مل رہی ہے؟ لہذا یہ ٹیکس چوری کا الفاظ چھوڑ دیں، یہ دفتر کھیلنا چھوڑیں، ٹیکس کے ریٹس کم کریں اور لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں میکسیمم لے کے آئیں. جیسے زیادہ لوگ آئیں گے ٹیکس کی شرح کم ہوگی، ریونیو زیادہ ہو جائے گا تو رزلٹس بہت اچھے آ جائیں گے. لوگ بے روزگاری کے لیے آپ جب تک آپ لوگوں نے کاٹیج انڈسٹری کو نہ توجہ دی تو آپ نہیں چل سکتے. اس وقت 5 کروڑ روپے کا ایکڑ پلاٹ ہے. 5 کروڑ کا پلاٹ لے کے 5 کروڑ کی بلڈنگ بنا کے 15 کروڑ کی مشینری لگا کے 10 کروڑ روپے ورکنگ کیپٹل لگا کے ایک 40 کروڑ روپے کا بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک انسپیکٹر انوائرمنٹ والا آتا ہے، وہ پولوشن کے کیس میں آپ کے اوپر پرچہ کرتا ہے. لیبر والا آتا ہے وہ پرچہ کر دیتا ہے. سیل ٹیکس والا آتا ہے وہ کر دیتا ہے. ایکسائز والا آتا ہے وہ کر دیتا ہے. ہر بندہ صرف فیکٹری بند کرنے کے چکر میں ہے. جب تک ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا انڈسٹری کے لیے سسٹم آپ کا نہیں چل سکتا. اولڈ ایج والا آتا ہے وہ تنگ کرے گا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آتا ہے وہ تنگ کرے گا. اور اللہ کے بندو، پاکستان کو چلانا ہے تو کاسٹ آف بزنس کو سستا کرو، ڈپارٹمنٹ کو کم کرو اور ایکسپورٹ کے اوپر فوکس ہو جاؤ. یہ جو آج آپ کے ملک میں سٹیبلٹی آئی ہے، 343 سے $278 پہ آیا ہے، اس پہ میں جنرل عاصم منیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 20 ماہ پہلے بزنس کمیونٹی کو وقت دیا. یہ اس کا رزلٹ ہے. حکومتوں کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اگر آپ رول ادا کرنا ہے تو لڑائیاں اسمبلی میں لے جائیں، مل بیٹھیں،
جس کا حصہ ہے اس کو دے, جس کا حصہ نہیں ہے اس کو نہ دیں, مگر لڑائی جھگڑا بند کر دیں. پہیہ بند ہوگا, ہر چیز بند ہو جائے گی اور یہ اسٹاک ایکسچینج بھی کریش ہو جائے گی. خدا کے لیے یہ ایجیٹیشن چھوڑ دیں اور معاملات کو آسانی سے چلائیں. نہیں تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کہہ دوں کہ اگر لڑائی جھگڑے ختم نہ ہوئے تو مارکیٹ کیا 1 لاکھ کیا آپ سوچتے رہ جائیں گے. یہ بزنس مین گولڈن سپیرو ہوتی ہیں, سونے کی چڑیا ہیں, اگر یہ اڑ گئیں تو پھر واپس بلانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ ان وجوہات کی بنا پہ $8 ارب کی سرمایہ کاری دبئی چلی گئی ہے. تقریباً 4000 کمپنیاں اس سال رجسٹرڈ ہوئی ہیں پاکستانیوں کی. خدا کے لیے امنیسٹی دیں, خدا کے لیے امنیسٹی دیں. آئی پی پیز کے اوپر ہاتھ ڈالیں, شرح سود کو کنٹرول کریں, سیل ٹیکس کو کنٹرول کریں, تو پاکستان کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا اور بڑا ہی اہم پیغام کہ مل کے بیٹھیں اور اپنی جھگڑے جو ہیں ان کو اپنی اپنی اسمبلیز کے اندر اور جو ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پر رکھیں اور باہر نہ لے کے آئیں. اگر آپ پہیہ جم ہڑتال کرتے ہیں یا مسائل ہوتے ہیں تو کاروبار کا پہیہ رکتا ہے, جس سے جو فرق ہے وہ عام آدمی کی زندگی پر پڑتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات بڑھتی ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.